ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی ممنوعہ فنڈنگ کی، بات ہو رہی تھی موجودہ بدلتے سیاسی حالات کی، اور بات ہو رہی تھی سیاسی قیادت کی کہ یہ سیاسی قیادت آج کیا ہیں اور کل کیا تھے. اس بارے میں مصطفیٰ کمال پاشا صاحب اظہار خیال کر رہے تھے، تو بات وہیں سے شروع کرتے ہیں. مصطفیٰ صاحب آپ کی بات وقفے کی وجہ سے وہ منقطع ہوئی، ہم وہیں سے. زرداری صاحب 2018 سے اسٹیبلشمنٹ کا کھیل کھیل رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے سینٹ کے اندر 36 ووٹوں والا جیت جاتا ہے چیئرمین کا الیکشن، اور 64 ووٹوں والا ہار جاتا ہے. زرداری صاحب کا یہ کمال تھا. تمام 44 منتھس جو عمران خان صاحب کی حکومت رہی ہے، اس میں جو اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کیا ہے، اس میں زرداری صاحب میجر پارٹنر تھے. اب عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے میں جو بنیادی کردار ادا کیا ہے وہ زرداری صاحب نے ادا کیا، اور زرداری صاحب ہی نون لیگ کو ڈسکریڈٹ کرنے کے اندر بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو نئی گیم بنے گی، جس کا امکان ہے کہ ایک نئی کنگز پارٹی بنے، تو عمران خان صاحب کی اگر تو معافی تلافی ہو گئی، جس کے امکانات کم ہیں، تو زرداری صاحب مین پیوٹل رول پلے کریں گے نئی کنگز پارٹی بنا کر اگلی حکومت بنانے کے اندر. اچھا، مصطفیٰ کمال پاشا صاحب کا کہنا ہے کہ زرداری صاحب آپ کے بقول بھاری نہیں رہے، وہ اپنے بھار سے اور اپنے بوجھ سے ہی گریں گے. لیکن مصطفیٰ کمال پاشا صاحب کا کہنا ہے کہ نہیں، وہ ابھی اتنے ہلکے نہیں ہوئے ہیں، وہ بوڑھے شیر کی طرح ہیں. وہ جاتے جاتے بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ شکار جو ہے وہ کر جاتا ہے، تو اس کا اگلا شکار جو ہے وہ عمران خان جو ہیں ابھی تک ہیں. اور وہ ان کا بھی یہ ہے کہ وہ خود بھاری ہو کے خود نہیں آنا چاہتے، بلکہ اپنے بیٹے بلاول کو جو ہے وزیر اعظم بنانے کا ان کی یہ بہت بڑی خواہش ہے، جس کا وہ بار بار جو ہے وہ اظہار بھی کر چکے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی بھاری ہو پائیں گے مصطفیٰ کمال پاشا صاحب کے مطابق؟ اور اگر وہ بھاری ہوتے ہیں تو پھر بلاول کا جو ہے مستقبل میں آپ وزیر اعظم بننے کے چانس دیکھ رہے ہیں؟ جہاں تک آپ کی پہلی بات کا تعلق ہے کہ وہ بھاری ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، دو رائے نہیں ہے. ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کھیلتے رہے ہیں اور بڑے پرانے کھلاڑی ہیں. اور وہ پرانے کھلاڑی کے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے، تو اپنے بیٹے کو وزیر اعظم کی بنانے کی خواہش رکھتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں. لیکن ہر خواب کی تعبیر تو نہیں ہوتی نا. میرے علم کے مطابق ابھی کیا آج سے 10 سال تک بھی کاکا بلاول جو ہے نا بادشاہ نہیں بن سکتا. یعنی وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ نظر نہیں آتے کسی بھی جگہ پہ. ہاں یہ ہے کہ لیکن وہ ایک پیش گوئی آپ جیسے جو تھے بڑے علم والے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ شادی کر لیں تو پھر شاید وزیر اعظم بنے. نہیں، شادی کے بعد بھی ان کو شادی ہوتی تو نظر آ رہی ہے نا آپ کو؟ شادی ہوتی بھی ابھی قریب ترین تو نظر نہیں آ رہی. اچھا، 2-2.5 سال کے بعد اگر ہو جائے، قسمت سے ہو جائے تو ہو جائے، نہیں ہوئی تو پھر اللہ ہی جانے شادی کا بھی. لیکن شادی کے بعد بھی ان کے پرابلمز کم نہیں ہونی بلکہ بڑھیں گی شادی کے بعد. اور شادی کے بعد وزیر اعظم کا تاج پہنتے پھر بھی وہ نظر نہیں آ رہے کسی بھی جگہ پہ. تھوڑا سا ہے کہ سیاست میں ان کا نام رہے گا، ادھر ادھر ابھی بہت بڑی پوسٹ پہ وہ چلے گئے، فورن منسٹر بن گئے یہ. لیکن اگر آپ سمجھے کہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھیں گے تو وہ سر دست دور دور تک نظر نہیں آ رہا کسی بھی جگہ پہ. اچھا، ان کی جیسے پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ امید بلاول ہیں، اور اسی طرح جو ہے مسلم لیگ نون کی امید مریم سے جڑی ہوئی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر بلاول نہیں بن پائے تو ان کے پاس دوسری ایک چوائس ہے، ساری تادیوں کے پاس، وہ مریم ہے، اس کو بڑا وہ تکیہ کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مریم جو ہے وہ بن پائیں گی اگر وہ نہ اگر دیکھا جائے نا، اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ دوسری چوائس انٹیریئر دیکھا جائے تو مریم اور کاکا بلاول ہے. ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، دونوں کے مزاج میں، دونوں کے رکھ رکھاؤ میں، دونوں کی گفتگو میں. جہاں پہ کاکا بلاول نظر نہیں آ رہا وہاں پہ بی بی مریم بھی کہیں نظر نہیں آتی. بی بی مریم اسی طرح ادھر ادھر بولتی رہیں گی جس طرح وہ ابھی بھی بول رہی ہیں. لیکن وزارت عظمیٰ کی کرسی ان سے آج کیا 10 سال کے بعد بھی دور ہی نظر آئے گی. وہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ قریب بھی جاتی نظر نہیں آ رہی. ہاں وہ اپوزیشن کا رول کر سکتی ہیں، وہ کو کر رہی ہیں، وہ کرتی رہیں گی. لیکن شاید کچھ عرصے کے بعد ان کی جو ہیلتھ ہے وہ اس چیز کی اجازت نہ دے کہ وہ سیاست میں ان رہ سکیں. وہ سیاست سے آؤٹ ہوتی نظر آ رہی ہیں، ان ہوتی نظر نہیں آ رہی. اور سیکنڈ کے جو مستقبل ہے وہ تھوڑا سا کسی اور طرف جاتا نظر آتا ہے. فیملی کے اندر ہی شخص ہوگا لیکن سر دست
مریم بی بی کے اچھا خاندان کا لاسٹ کوئی اس میں شخص نہیں کیا ہوگا۔ الیکشن آپ کو ان قریب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ الیکشن اگر 2022 میں ہوتے ہیں اچھا۔ تو ملک کا نقصان ہوگا خدا نخواستہ۔ ٹھیک ہے۔ 2023 میں الیکشن ہوئے تو عمران خان کمنگ وزیر اعظم کی سیٹ پہ بیٹھے نظر آئیں گے۔ جی کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہیں فی الحال نظر نہیں آ رہے ہیں، اور جب الیکشن اب نہیں ہو رہے ہیں تو اس میں اگر الیکشن نہیں ہوتے، جبکہ دونوں پارٹیاں اب تو اس بات پر آہستہ آہستہ آ گئی ہیں کہ یہ جتنے بھی مسائل ہیں اور جتنا انتشار اور جو ہر فیصلے کے بعد کم ہونے کے بجائے مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ پہلے سپریم کورٹ کے فیصلے کے وجہ سے جو ہے انتشار بڑا سیاسی، اب اس فیصلے کے بعد تو مزید دونوں طرف سے الزام تراشی کی جو ایک ہے وہ نئی جو ہے وہ ایک تکرار شروع ہو گئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس صورتحال میں کیا ملک جو ہے اور اس کے سیاسی حالات کو مد نظر رکھ کیا یہ اس طرح رہ پائے گا، استحکام رہ پائے گا کہ یہ 2022 نکال سکے اور آگے 2023 میں آرام سے الیکشن ہو اور اقتدار جو ہے وہ اکثریتی پارٹی کو کسی بھی عوام کے فیصلے کے مطابق منتقل ہو سکے؟ لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جب اقتدار شروع ہوا تو کووڈ آ گیا۔ کووڈ نے ان کی جو کارکردگی ہے اس کو متاثر کیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ یوکرین کی جنگ شروع ہو گئی، پاکستان مزید معیشت جو ہے وہ دباؤ میں آ گئی۔ اب بہت سارے لوگوں کی اس چیز پر توجہ نہیں ہے کہ چائنا اور امریکہ جو ہے وہ مد مقابل آ چکے ہیں تائیوان کے مسئلے پر، اور اس کے نتیجے کے اندر جو عالمی سیاست اور عالمی معیشت ہے وہ خاصی دباؤ میں آلریڈی ہے اور آنے والی ہے۔ ان سب کے اثرات کو دیکھتے ہوئے اور پاکستان کی جو موجودہ ہماری سیاسی اور ایک معاشی صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سیاسی نظام جو ہے یہ کسی اور طرف جا رہا ہے، اور اس میں آپ یہ یاد رکھیے گا کہ تو الیکشن سے پہلے ہی آپ سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نئی چیز آئے گی اور اس میں بنیادی کردار جو ہے وہ جنرل باجوہ کا ہوگا، اور وہ ابھی بھی وہ کردار ادا کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں، ورنہ تو انہوں نے نومبر میں ریٹائر ہو جانا ہے، لیکن اب تک ان کے ریٹائر ہونے والی کوئی سمٹمز ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ میرے تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھے۔ صحیح۔ اچھا پروفیسر صاحب، کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ آنے والے حالات جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں؟ آپ نے کہہ دیا 2022 میں نہیں 2023 میں الیکشن ہوتے ہیں۔ جب یہ صورتحال ہے اور 23 میں الیکشن وہی، آپ اپنے علم کی روشنی میں پاکستان کے سیاسی حالات اور اس کا مستقبل جو ہے وہ کیا دیکھتی ہیں؟ 2022 کا جو ہے پاکستان کا منظرنامہ وہ اتنا اچھا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں سیاسی انتشار، خلفشار، اس میں بہت سارے ڈسپیوٹ ہوں گے، یہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ یہاں پہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے بلڈ شیڈ کا بھی خطرہ ہے۔ ٹھیک۔ اور جو بات میں معزز مہمان نے کہی اس بات میں آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہی ہوں کہ کچھ بھاری بوٹوں کی سرکار کی دھمک بھی سنائی دے رہی ہے، ٹھیک ہے، اور میں بھی کہ پاکستان ایک دفعہ پھر 1958 کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے تھوڑا سا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ایک اب اسپیکولیشن کر سکتے ہیں، حتمی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ پاکستان انتشار کی طرف جائے گا، سٹیبل نہیں ہوگا، عدم استحکام کا زیادہ شکار ہوتا نظر آ رہا ہے، استحکام اس میں کم ہے۔ اور اگر استحکام ہوتا ہے تو وہ 2023 کے بعد اس میں نظر آتا ہے۔ ابھی نومبر، اچھا وہ جو استحکام آپ دیکھتی ہیں وہ جو ہے مقتدرہ، ان قوتوں کی تعاون سے سیاسی قیادت کو آگے دیکھتی ہیں کہ وہ استحکام لائیں گے، کہ یہاں کے صرف مقتدرہ ہی آگے آ کے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں؟ دیکھیں میں ذرا بات ایسی کروں گی، مجھے جو چیز نظر آتی ہے، مجھے نظر آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ اس میں میجر رول ادا کرے گی۔ ٹھیک ہے۔ اور جب اسٹیبلشمنٹ رول ادا کرے گی تو جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ پھر ذرا کونے خدروں میں نظر آئیں گی۔ اچھا جب بات مقتدرہ کی ہوتی ہے تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم خود جو ہیں مقتدرہ کو آواز دیتے ہیں، ہم خود انہیں بلاتے ہیں، اور پھر جب ہم آتے ہیں تو ہم پھر آمرانہ جو ہے اس کی چیخ و پکار شروع کر دیتے ہیں کہ آمریت آ گئی جی، ہمیں تو جمہوریت چاہیے۔ جمہوریت ہم چلا نہیں پاتے اور آمرانہ جو قوتیں آتی ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ سلسلہ جو ہے یہ کب تک یوں ہی چلتا رہے گا اور ہم اس پہ جو ہے وہ گامزن رہیں گے؟ دیکھیں اس وقت جو ساری قیادت ہے پاکستان کی وہ 70 32 ہے۔ زرداری صاحب، نواز شریف صاحب،
शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, फजलुर रहमान साहब, यही बड़ी क़यादत है ना। और ये 70 साल से ऊपर है सारी ऑलमोस्ट, तो 70-72 क़यादत है। और मेरा ये ख्याल, और ये सारे फ़ौज के लाए हुए और उनके तरबियत याफ्ता और उन्हीं की बैसाखियों के सहारे इक़्तिदार तक आए हैं। अब ये 70-72 क़यादत मेरा ख्याल है कि मुक़्तदरा इनको सफाया करेगी, ठीक है, और नई एक नर्सरी से क़यादत लाएगी जो कि इन वेटिंग है। और आप 2013 के इलेक्शन के नतीजे देख लें, तीसरे चौथे नंबर पर कौन सी पार्टी आई है। आप 2018 के नताइज देख लें, तीसरे चौथे नंबर पर कौन सी क़यादत आई है। आप ये 2022 के 20 सीटों पर इलेक्शन देख लें, तो वो तीसरे नंबर पे जो आई है वो किंग्स पार्टी इन वेटिंग है, और वो जवान क़यादत। अच्छा, आप क्या वाकई समझती हैं कि मुक़्तदरा के साथ तामुन से वज़ीर आज़म जो हैं वो इमरान खान दोबारा 2023 में बनते हैं? और अगर वो बनते हैं तो वाकई जो एक सोच है आवाम की, जो इस वक्त उन्होंने डाली भी थी, कि वाकई पाकिस्तान जो है वो एक बेहतरीन रियासत के तौर पर उनकी क़यादत में वो आगे नज़र आएगा? आप क्या कहते हैं आपके उलूम की रोशनी? 223 में अगर इलेक्शन होते हैं तो फिर तो है इमरान खान के चांसेस 85%। लेकिन जो उनके गमले में एक नई नर्सरी जो लग रही है, वो भी पहलू चलती नजर आती है, ठीक है, और वो लगाएगी एस्टेब्लिशमेंट ही। जो भी गवर्नमेंट आएगी एस्टेब्लिशमेंट की हेल्प से ही मंजर आम पर आएगी। एस्टेब्लिशमेंट के विदाउट एस्टेब्लिशमेंट की हेल्प के कोई काम नहीं होगा। अगर जहां तक नजर आ रहा है एस्टेब्लिशमेंट की और इमरान खान की आपस में सुलह सफाई भी चलने का इम्कान काफी है। सही है, इसलिए कि जो सूरत हाल बनी है उसमें रजीम चेंज का जो हाथ है ना वो बहुत ज़्यादा है। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मुल्क के अंदर सारा कुछ हुआ है। रजीम चेंज साइफर आया, रजीम चेंज हुई, रजीम चेंज के बाद मुल्क अच्छी भला तरक्की की दौड़ पे चल रहा था, उसको फौरी तौर पे लेकिन हमारे अपने आलाकार बनते हैं ना जी बीच में। मीर जाफर मीर सादक यहीं से पैदा होते हैं ना, बाहर से तो नहीं आते ना। ये मीर जाफर मीर सादक पैदा होते हैं तो मुल्क की जो तबाही की तरफ जाता है ना। अदरवाइज एक अच्छी भली चलती फिरती भागती इकोनॉमिक ग्रोथ थी मुल्क के अंदर, प्रोग्राम भी चल रहे थे। आखिर एकदम से क्या हुआ? यही हुआ ना कि आप एशिया के अंदर अपना डोमिनेट चाहते हैं, यूरोपीय अमेरिकन डोमिनेट होना चाहता है। और वो कभी भी सिसलैंड माफिया का भी कहा था साकब निसार साहब ने, ये एक माफिया है जिसको तोड़ने के लिए एक आपको ब्लड और यंग जो जनरेशन है वो अपना ब्लड देगी और सिसलैंड माफिया को तोड़ने में कामयाब होगी। अगर उस माफिया को तोड़ने में कामयाब हो गए तो इंशाल्लाह ताला फिर भी इमरान खान की जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ होगी सारी अंडरस्टैंडिंग होगी, उसी के थ्रू इमरान खान आएंगे। अदरवाइज तीसरी पार्टी भी एक नर्सरी में अपना ग्रोथ कर रही है थोड़ा बहुत, और वो होगी इमरान खान के अंदर से पार्टी। नाज़रीन प्रोफेसर साहब का कहना है कि जमहूरियत जैसी भी हो, लंगड़ी लुल्ली जैसी भी हो, जमहूरियत के अंदर ही जो है वो इस्तेहकाम है, जमहूरियत के अंदर ही तरक्की है, जमहूरियत से ही जो है वो मुल्क की जो है वो बाहर अच्छी एक पहचान होती है। और जमहूरियत के लिए ज़रूरी है कि उसे चलने दिया जाए। जब तक ये चलती रहेगी तभी जो है इसमें एक अच्छी क़यादत भी है वो आवाम के लिए, और वो चॉइस भी बनेगी और आवाम के लिए जो है वो कोई बेहतर किरदार अदा कर सकेगी। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान शाहिद नदीम अहमद को इजाज़त दीजिए। अपनी मुस्बत आरा से हमें ज़रूर आगाह करते रहा करें। आपका और हमारा और आप सबका अल्लाह निगहबान।